بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انقلاب اسلامی ایران کی تاریخ میں 22 بہمن یعنی انفجار نور 1979 میں 11 فروری کے دن کیا ایسا ہوا تھا؟ اگر ایرانی ڈیٹ سے کہا جائے تو 22 بہمن 1957۔ 22 بہمن صرف حکومتی تبدیلی نہیں بلکہ عالمی نظام کا تزلزل تھا۔ یہ صرف ایک بادشاہ کی حکومت کا خاتمہ نہیں تھا بلکہ مغربی نظام کے بنائے ہوئے اعلی کاروں کی ہار اور شکست تھی۔ یہ وہ دن تھا جس دن مغربی طاقتوں کے بنائے ہوئے نظام میں ایک بڑی سی دراڑ پڑی۔ یہ انقلاب نہ صرف ایک سیاسی تبدیلی تھا بلکہ یورپ اور امریکہ وغیرہ کے اعتراف کے مطابق ان کے نظاموں میں بہت بڑا زلزلہ اور طوفان بن کے ابھرا۔ ایرانی انقلاب کا آنا مغربی دنیا کے لیے ایک بڑے زلزلے کی طرح تھا۔ ایران، انقلاب سے پہلے کا ایران، امریکہ کا سب سے محفوظ قلعہ، ایک جھٹکے میں ہاتھ سے نکل گیا۔ ایران وہ خطہ جہاں جیوگرافیکلی اور اسٹریٹجیکلی سب سے اہم پوزیشن امریکہ کو حاصل تھی ایران میں، انقلاب کے بعد وہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے چلا گیا۔ سوویت یونین کے مقابلے میں وہ اسٹریٹجک دیوار امریکہ کے لیے اب باقی نہیں رہی۔ ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا، اور اس دھماکے نے صرف امریکہ کو ہی نہیں ہلایا بلکہ ہر وہ مغرب نواز حکومتوں کو لرزا دیا جو امریکہ کے دم پر پلتے تھے۔ مشرق وسطیٰ میں اور عالم اسلام میں ایک بڑا انقلاب کا اصل پیغام یہ تھا کہ وہ ثقافت کے ساتھ آئے، نہ کہ صرف سیاست۔ ایک اپنی خاص شناخت کے ساتھ میدان میں آئے، لادینیت اور بے دینیت کے مقابلے میں دینداری کی ثقافت کے ساتھ، حقیقی دینداری کے ساتھ۔ یہ انقلاب ٹینکوں اور توپوں سے نہیں آیا بلکہ یہ انقلاب فکر اور دین اور سمجھ اور شعور کے ساتھ آیا۔ یہی وجہ تھی کہ انقلاب کی کامیابی صرف حکومت کی تبدیلی نہیں بلکہ پیغام کی ترسیل تھی۔ ایران کے ساتھ ہی ناکاراگوا میں امریکی حمایت یافتہ حکومت گری، صدام کو تخت پر لایا گیا عراق میں، افغانستان میں سوویت یونین کی حکومت گری، لبنان اور فلسطین میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت نے ایک نیا دور دیکھا، بلکہ یوں کہیں کہ پھر سے جنم لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کو دو طاقتوں میں بانٹ دیا گیا، مشرق اور مغرب، وارسا اور نیٹو، اور تیسرا کوئی راستہ باقی نہیں تھا۔ لیکن ایران سے ایک عجیب آواز اٹھتی ہے، لا شرقیہ لا غربیہ، جمہوریہ اسلامیہ، اسلامیہ اسلامیہ۔ یہ نعرہ، یہ شعار صرف ایک سیاسی نعرہ نہیں تھا، یہ نعرہ صرف سفارتی جملہ نہیں تھا بلکہ یہ دونوں سامراجوں کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ یہ انقلاب اسلامی کمیونزم اور کیپٹلزم کی حقیقت کو کھول گیا، دونوں کو بے نقاب کر دیا، کیونکہ یہ ثابت کر دیا انقلاب نے کہ دین بھی حکومت تشکیل دے سکتا ہے اور دین بھی سامراج کو شکست دے سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انقلاب اسلامی کے آنے سے کمیونسٹ بھی بھوکلا گئے اور سرمایہ دار بھی نا امید ہو گئے۔ حیرت انگیز حقیقت تو یہ ہے کہ امام خمینی کے علاوہ سبھی سیاسی تجزیہ تحلیل گر لوگ انقلاب کا آنا ناممکن سمجھ رہے تھے۔ اگر آ بھی جائے تو یہ ختم ہو جائے گا کہہ رہے تھے۔ سب کہہ رہے تھے کہ یہ مٹ جائے گا، یہ ملاؤں کی حکومت ختم ہو جائے گی، ان کے اندر تو کوئی خاص حکومت کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے، دین ان کو کیا سکھائے گا۔ سب کے خیال باطل ہو گئے، اور امام خمینی جو شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہ انقلاب کامیاب ہوگا، وہ کامیاب بھی ہو گیا، اور آج 45 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور پائیدار باقی ہے، اور آج دنیا کی سپر پاور سے ٹکرا رہا ہے۔ ابھی اگر آپ حالات حاضرہ دیکھیں تو امریکہ ایران پہ حملہ کرنے سے گھبرا رہا ہے۔ یہ حالت ہو گئی۔ یہ اس مرد خدا امام خمینی کی بت شکنی نے تمام مسلمانوں کو امریکہ کے سامنے سجدہ کرنے سے روک دیا، وہ ذلت اٹھانے سے روک دیا۔ جو بھی انقلاب کے سائے میں آ گیا اس کو اب امریکہ یا چین یا روس، جو بھی سپر پاورز ہے، اس کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ یہ انقلاب نے آ کر آزاد مردوں کے لیے، آزاد امتوں کے لیے یہ زمینہ فراہم کیا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور اپنا سر خدا کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکائیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، دنیا ابھی انقلاب کو نہیں جانتی۔ اس میں سب سے اچھی بات ایرانی عوام کی تھی، جس نے اپنے رہبر کے بتائے ہوئے اشارے پر یقین کر لیا اور اپنی جان کا نذرانہ دیا، اور انقلاب آج تک باقی رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ انقلاب جیسی کامیابی یہ کوئی عام کامیابی نہیں ہے بلکہ ایک معجزے سے کم نہیں۔ جیسے ہی انقلاب آیا، امریکہ اپنی دشمنیوں کا نیا دور اس نے ایران کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ امریکہ دشمنی کا قائد بنا، برطانیہ اور اسرائیل اور باقی یورپ ممالک امریکہ کے ساتھ جڑ گئے، مغرب نواز عرب حکومتیں بھی اس کے ساتھ جڑ گئیں، سوویت یونین بھی خاموشی سے دشمن بن گیا۔ داخلی فتنوں سے لے کر صدام سے جنگ تک سبھی اس انقلاب کو کچلنے میں لگ گئے، مگر امام خمینی نے اسی منطق سے انقلاب کو سنبھالا جس منطق سے یہ برپا کیا تھا، یعنی خدا پر یقین، لا شرقیہ لا غربیہ، اسلامیہ اسلامی۔ 14 صدیوں کے بعد دنیا نے پھر دیکھا کہ اسلام صرف ایک عبادت سے مخصوص مذہب نہیں بلکہ اس کے پاس عدالت کا نظام ہے، ثقافتی نظام ہے، مزاحمت اور آزادی کا نظام ہے۔ اسی لیے دنیا اسے انقلاب خمینی کے نام سے جانتی ہے، کیونکہ خمینی اسلام شناس انسان تھے جس نے اسلام ناب محمدی کو اس دور میں اپنی ساری توانائی کے ساتھ لاگو کیا ہے ایک ملک پر۔ 4 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے
اور دشمن یا سول وار کر رہا ہے یا پروکسی وار کر رہا ہے یا اقتصاد کے ذریعے سے یا ڈپلومیسی کے ذریعے سے ہر طرح سے ایران کا راستہ کاٹنا چاہ رہا ہے، ایران کے نظام کو ساقط کرنا چاہ رہا ہے، لیکن کامیابی نہیں ہو پا رہا۔ آج خود مغربی تھنک ٹینکس یہ حقیقت تک پہنچ گئے ہیں کہ ایران کے انقلاب کو سادہ نہیں لیا جائے، یہ ایک عجیب انقلاب ہے، دنیا اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو 22 بہمن یعنی 11 فروری 1979 میں یہ جو ریولیوشن آیا ہے، یہ کوئی عام دن نہیں تھا، یہ ریولیوشن کی کامیابی کا دن تھا، یہ انقلاب کی کامیابی کا دن تھا، یہ صرف ایک حکومت کے خاتمے کا دن نہیں تھا۔ دینی انقلابی فکر کی تجدید، اسلام کو انقلابی نظریہ بنانا، قیادت اور دین کا کامیاب امتزاج، امت مسلمہ میں اخوت کی احیاء، خود اعتمادی اور استکبار ستیزی، طاقتوروں کے سامنے عوام کی فتح کا نقطۂ آغاز تھا۔ یہ 22 بہمن یوم اللہ یہ ایران کی تاریخ نہیں ہے، یہ امتوں کی تاریخ ہے۔ یہ دن یاد دلاتا ہے کہ جب قومیں جاگتی ہے تو پھر طاقتیں اور قدرتیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے اس تحریک میں شریک ہوں اور جہاد تبیین کو عام کریں، اور ہر فرد جو بھی ہم میں سے جتنا بھی جانتا ہے دوسروں تک پہنچائیں، ہر فرد ایک میڈیا بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔